اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 30 پڑھا چکا۔ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 31 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریلوے انجن کا مجد جارج۔ اب سے 1 صدی قبل نیو کاسل کے قریب کسی موضع میں ایک مزدور رہتا تھا۔ آمد قلیل، عیال کثیر، بمشکل گزران ہوتی۔ 1781 میں اس کے ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ عسرت کی وجہ سے کم سنی ہی میں مزدوری پر لگا دیا۔ شام کے وقت کوئلوں کے احاطے کا پھاٹک بھیڑ دیا اور پون پیسہ روز پاتا، پھر شلجم کھودنے لگا جس کی اجرت 1.5 پیسہ یومیہ تھی۔ ایک دن اس لڑکے کی بڑی بہن ٹوپی خریدنے کے لیے نیو کاسل کو چلی۔ لڑکا تھا ان دنوں ٹھالی۔ بہن کے ساتھ ہو لیا۔ بہت جستجو کے بعد لڑکی کو ایک ٹوپی پسند آئی۔ قیمت پوچھی تو اکٹھے 2 آنے۔ بھلا اس بیچاری کے پاس اتنے دام کہاں؟ دکاندار سے کمی قیمت کی خواہش کی مگر بے سود۔ ناچار آگے بڑھی پر کہیں خاطر خواہ ٹوپی نہ پائی۔ پھر واپس آئی اور حسرت بھری نگاہوں سے اسی ٹوپی کو تکنے لگی۔ دفعتاً جارج بولا، بہن ذرا یہیں ٹھہری رہنا۔ یہ کہہ کر چل دیا۔ راہ دیکھتے دیکھتے پورے 4 گھنٹے ہو گئے۔ لڑکی بیچاری بہت گھبرائی کہ ضرور میرے بھائی پر کوئی آفت آئی۔ اسی تشویش میں تھی کہ دیکھا جارج ہاپتا ہوا دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ دور ہی سے چلایا، لو بہن، پیسے لایا۔ جارج نے امیروں کے گھوڑے تھام کر یہ پیسے کمائے تھے اور اسی کام میں اتنی دیر لگی تھی مگر آفریں اس کی ہمت پر کہ بغیر کام پورا کیے نہ پھرا۔ اب دونوں خوش خوش دکان پر گئے، دام حوالے کیے اور ٹوپی لے کر بڑے فخر کے ساتھ اپنے گاؤں کو واپس آئے۔ جب جارج 14 برس کا ہوا تو اپنا آبائی پیشہ اختیار کیا، یعنی کان کے اندر کوئلے کھودنے لگا، جس کی مزدوری 8 آنے فی یوم تھی۔ شراب خوری اور کھیل تماشوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ ابھی تک وہ محض ناخواند تھا مگر علم و فن کا ایسا شائق کہ اپنے مسکن سے 4 میل کے فاصلے پر ایک بڑے میاں کے پاس حساب سیکھنے کبھی کبھی جاتا۔ 20 سال کی عمر تک خاصا محاسب بن گیا۔ اس اثنا میں وہ اپنے کام میں بھی ترقی کرتا رہا اور زیادہ مزدوری پانے لگا۔ اپنی شادی بھی کر لی۔ اس زمانے میں کتابوں کی قیمت گراں تھی، اتنا پس انداز نہ ہوتا کہ پڑھنے کے لیے کتابیں خرید سکے، اس لیے موچی اور درزی کا پیشہ کرنے لگا۔ جوتیاں بھی بناتا اور کوٹ بھی سیتا۔ ان 2 پیشوں کی آمدنی سے گھر کا کام چلاتا اور جو بچتا اس کی
کتابیں خرید لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انجن چلانے والے کا نائب ہو گیا۔ اس کے کل پرزوں پر خوب غور کیا اور کامل واقفیت حاصل کرنے کے بعد نمونے کے طور پر ایک انجن اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس میں ایک ایسی ایجاد کی کہ پہلے انجنوں سے اس کا انجن زیادہ کام دینے لگا۔ اب اس کی تنخواہ 12 روپے فی ہفتہ ہو گئی۔ ایک بار اتفاقاً اس کے گھر میں آگ لگی۔ ہمسایوں نے آگ تو بجھا دی مگر اس ہنگامے میں اس کی گھڑی جو سارے اثاثہ میں ایک عزیز چیز تھی خراب ہو گئی۔ اس کی درستی میں روپے بہت صرف ہوتا تھا۔ ناچار اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے چلتا کیا۔ پھر تو سب محلے والے اپنی گھڑیاں اس سے صاف کرانے لگے۔ موچی اور درزی کے علاوہ جارج گھڑی ساز بھی مشہور ہو گیا۔ اب جارج کو پھر ترقی ملی اور وہ انجن کا افسر مقرر ہوا۔ جہاں یہ کام کیا کرتا تھا اس کے قریب ہی ایک اور کان تھی۔ اس میں اتنا پانی بھرا کہ کام بند ہو گیا۔ محتمیم کارخانہ سخت مایوسی کی حالت میں تھا۔ جارج بھی دیکھنے کو گیا اور بہت ہی غور و خوض کر کے بولا، ایک ہفتہ میں اس کو خشک کر سکتا ہوں۔ غرض وہ کام جارج کو سپرد ہوا تو 2 ہی دن میں کل کے ذریعے سے سارا پانی کھینچ ڈالا۔ اس خدمت کے صلے میں اس کو 1000 روپے کا انعام اور چیف انجینئری کا عہدہ مل گیا۔ 1812 میں وہ انجن سازی کے کام پر مقرر ہوا۔ جب تک متحرک انجن ایجاد نہیں ہوا تھا، غایت درجے کی غور و فکر کر کے اس نے ایک چلتا ہوا انجن بنا کر کھڑا کیا جو 15 جولائی 1814 کو چلایا گیا۔ وہ 500 من وزن کے 8 چھکڑے فی گھنٹہ 4 میل کی رفتار سے لے جانے لگا۔ پھر ایک انجن اور پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ سب لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور پھٹے گا۔ اس زمانے میں ایک امیر آدمی کوئلہ کی کان کا مالک تھا۔ اس کو کان سے جہاز تک کوئلہ پہنچانے کی اشد ضرورت تھی۔ اتفاقاً جارج سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ترغیب دی کہ تم کہو تو کان سے جہاز تک ریلوے بنا دوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ 27 ستمبر 1822 کو وہ 12 میل کی سڑک کھولی گئی۔ اسی وقت میں لیورپول اور مانچسٹر والوں کو بھی مال تجارت کے جلد لانے اور لے جانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اول تو تجویز ٹھہری کہ چند چھکڑوں کی قطار گھوڑوں سے کھنچوائی جائے۔ جارج سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ اس نے صلاح دی کہ
ریل کی سڑک بنواؤ اور متحرک انجن سے کام لو۔ یہ بات لغو سمجھی گئی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ان مہم انجنوں کا دھواں ہوا کو زہریلا بنا دے گا، ان کے شعلے نباتات اور زراعت کو تباہ اور خس پش گھروں کو خاک سیاہ کر دیں گے۔ جارج تو دیوانہ ہے، اس کو متحرک انجن ہی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ مگر فرقہ تجار نے زیر کثیر جمع کر کے جارج کو کام شروع کرنے کی اجازت دی۔ اول رستے کی پیمائش کے لیے ایک گروہ مقرر ہوا۔ وہ اپنا کام رات کو کیا کرتا، کیونکہ دن میں قرب و جوار کے گنوار ان پر پل پڑتے تھے، جن کو زمینداروں اور تعلقہ نے ابھار دیا تھا۔ بارے خدا خدا کر کے پیمائش کا کام ختم ہوا اور پارلیمنٹ میں ریل بنانے کی غرض سے ایک قانون پیش کیا گیا، مگر فوراً نامنظور ہوا۔ ممبران پارلیمنٹ نے کہا، ہم واقف ہیں کہ اس رستے میں ایک عمیق دلدل ہے جس کی تھا آج تک نہیں ملی۔ یہ کون دیوانہ ہے جو اس پر ریل بنانی چاہتا ہے؟ جارج کا دعویٰ تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ آخر دو نامی انجینئروں نے اس کی رائے کی تصدیق کی۔ وہی بل مقرر پیش ہو کر منظور ہو گیا، الا عام لوگ اس کام کے حامیوں کو خوات الحواس ہی کہتے رہے۔ جارج نے ریل کی سڑک بنانی شروع کی۔ جب دلدل کی نوبت آئی تو 1000 چھکڑے پتھر اور مٹی کے اس میں ڈالے اور سب غائب، حتیٰ کہ لوگ مایوس ہونے لگے۔ مگر جارج یہی کہتا رہا کہ اور ڈالو۔ آخر دلدل بھر گئی، سڑک بن گئی اور اس پر ریل بچھا دی گئی۔ پھر بھی لوگ اس کو مجنوں ہی کہتے رہے۔ جب سڑک مکمل ہو چکی تو ڈائریکٹروں نے اشتہار دیا کہ جو انجینئر فی گھنٹہ 10 میل چلنے والا انجن بنائے گا، اس کو 5000 روپے کا انعام دیں گے۔ جارج نے بھی اپنے بیٹے کی اعانت سے ایک انجن تیار کیا۔ امتحان کے روز 4 انجن پیش ہوئے، ہر ایک کی رفتار دیکھی گئی۔ جارج کا انجن، جو 1 گھنٹے میں 25-30 میل چلا، سب سے سبقت لے گیا۔ حکم ہوا کہ ایسے ہی 8 انجن اور بناؤ۔ بالآخر 15 ستمبر 1820 کو مانچسٹر اور لیورپول کے درمیان ریلوے کھولی گئی۔ اکثر نامی گرامی امراء اس وقت موجود تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر جارج اور اس کے بیٹے کو عوام الناس پھر بھی وہمی، خبطی، دیوانہ اور پاگل ہی کہتے رہے۔ اب یہ معنی پڑھیں گے۔ مجد کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا یا بنانے والا۔ عسرت کا مطلب تنگی۔ ناخواند کا مطلب ان پڑھ۔
خوض، خوض کا مطلب غور یا فکر. محیب، محیب کا مطلب ہے خوفناک. مقرر یعنی کہ دوبارہ. قبل، قبل مطلب پہلے. یومیہ مطلب روزانہ. مسکن یعنی رہنے کا مقام. صلہ یعنی بدلہ. خس پش یعنی گھاس سے چھپا ہوا. حتیٰ یعنی کہ یہاں تک یا اس قدر. قلیل، قلیل کا مطلب ہے کم یا تھوڑا. تشویش یعنی غور و فکر. محاسب مطلب ہے حساب کرنے والا. اشد یعنی کہ زیادہ یا سخت. تجار یعنی تجارت کرنے والا. حامی، حامی مطلب ہمدرد. عیال کا مطلب اہل خانہ یا بیوی بچے. حوالہ، حوالہ کا مطلب ہے کسی کی کہی یا لکھی ہوئی بات. اثاثہ یعنی مال و اسباب. لغو مطلب بیکار. جوار مطلب ارد گرد یا قریب یا پڑوس. ٹھیک ہے. خبۃ الحواس، خبۃ الحواس کا مطلب ہے کم عقل. کثیر مطلب زیادہ. آبائی یعنی باپ دادا. آبائی کا مطلب ہے باپ دادا کا. مسدود، مسدود کا مطلب ہے بند کیا گیا. ٹھیک ہے، یا رکا ہوا. اعتراض، اعتراض کا مطلب ہے انکار یا رکاوٹ. تصدیق، تصدیق کا مطلب ہے شہادت یا سچا بتانا. عوام الناس، عوام الناس کا مطلب ہے عام لوگ. ٹھیک ہے، آپ یہاں تک یاد کر لیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 32 پڑھیں گے.